الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. گزشتہ چند جمعے پہلے سوشل میڈیا کے نقصانات اور اس کے معاشرے کے لیے ایک تباہ کن فتنہ ہونے کے بارے میں بات ہو رہی تھی. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں فتنوں کا آنا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. ان سے کسی کو مفر نہیں. ہر شخص کو ہر حال میں فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی میں اور زندگی بھر کرنا پڑتا ہے. البتہ فتنوں کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے لیکن کچھ فتنے ایسے ہیں جو سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں. جیسے مال اور اولاد کا فتنہ ہے. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اجر عظیم ہے. تو مال اور اولاد ہر ایک کے لیے فتنہ ہوتے ہیں. البتہ کچھ لوگ اس سے محفوظ و معصوم رہتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جو لوگ اس فتنے سے مال اور اولاد کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں وہ اللہ کے فضل کے بعد اس فتنے کو سمجھتے ہوئے ایمان کی مضبوطی کے سبب اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں اس سے معاملہ کرتے ہوئے محفوظ رہتے ہیں. اور جو لوگ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اس فتنے کو فتنہ نہ سمجھنے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے اور اس فتنے کے ساتھ شدت لگن کی وجہ سے اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں. ایسی لگن کہ اپنا تن من دھن اس پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اسے عزیز از جان رکھتے ہیں. فتنوں کی سمجھ کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ فتنے عام طور پر ابتدا میں ہر ایک کو سمجھ نہیں آتے. جیسے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل. کہ فتنہ جب آتا ہے تو ہر عالم اسے سمجھ لیتا ہے اور جب جاتا ہے یعنی آ کر تباہی مچا کر چلا جاتا ہے تو ہر جاہل بھی اسے سمجھ لیتا ہے.
تو فتنوں کی سنگینی اور خطرناکی کا اندازہ کیجئے کہ پہلے تو وہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ فتنوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنوں کی کشش ان کے دلوں کو گھائل کر چکی ہوتی ہے، ان کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر چکی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جو کہ 3-4 جمعے پہلے بھی ہم نے سنی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے دلوں پر تیلیوں کی چٹائی کی طرح ایک ایک کر کے وارد ہوں گے. جیسے چٹائی جو بنائی جاتی ہے تیلیاں جوڑ کر، وہ ایک ایک تیلی جوڑ کر بنائی جاتی ہے، ایسے ہی فتنے بھی ایک ایک کر کے لوگوں کے دلوں پر وارد ہوں گے اور پیش ہوں گے. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، پھر جس دل میں وہ فتنہ رچ بس جائے گا اس دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جائے گا، ایک سیاہ دھبا بن جائے گا. پھر وہ حدیث ہم نے اس وقت سنی تھی 3-4 جمعے پہلے. آگے اس دل کی مزید تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جو دل جیسے جیسے فتنوں کو قبول کرتا جائے گا اس کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک ایک سیاہ نقطہ بنتا جائے گا حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جائے گا. اور کالا دل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اوندھے کوزے کی طرح بھی ہو جائے گا. اور کوزہ یعنی آب خورا، یعنی پانی پینے کا برتن. اگر اوندھا پڑا ہوا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز ڈال نہیں سکتے. تو فتنوں کو قبول کرنے والے دل کو الٹے پڑے ہوئے برتن سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ دل جو کہ عقل و خرد کا مرکز و محور ہے، پہلے تو وہ دل الٹا ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی چیز خیر کی، کوئی چیز نصیحت کی، کوئی چیز بھلائی کی، کوئی چیز اس میں داخل ہی نہیں ہوتی. اور پھر جب وہ دل فتنوں کو قبول کرتے کرتے بھر جاتا ہے تو پھر اس دل سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے دل میں معروف و منکر کی پہچان مٹ جاتی ہے، حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، سچ اور جھوٹ کی تفریق نہیں رہتی. اب وہ دل صرف ایک ہی بات جانتا ہے، اور وہ خواہشات ہیں، صرف ان خواہشات کو سمجھتا ہے جو اس کے دل میں رچ بس چکی ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ما اشرب من ہوا، مگر اس کی وہ خواہشات جو اس کے دل میں بیٹھ چکی ہوتی ہیں. یعنی اب اس کی سوچ کا محور وہی فتنہ ہوتا ہے، صرف وہ اسی کو حق اور سچ سمجھتا ہے، اسی کے مطابق لوگوں سے دوستی اور دشمنی کرتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے. اصل موضوع تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے فتنہ ہونے کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے فتنے کو فتنہ سمجھنے کے بارے میں بات کرنا ضروری تھا، لہٰذا اس سے متعلق یہ تمہید عرض کرنا پڑی. کیونکہ فتنوں میں مبتلا ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوگ فتنے کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ فتنہ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فتنوں کو سمجھنا عقل محض کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ انہیں سیکولر تعلیم کے ذریعے سمجھا جاتا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے. دنیا کی تعلیم کے ذریعے فتنوں کو نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ کسی چیز کا فتنہ ہونا واضح طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ قرآن و حدیث کے علم سے آگاہی رکھنے والا ہر شخص فتنے کو سمجھ جائے، جب تک کہ اس کا دل اتباع سنت سے سرشار نہ ہو اور شخصیت پرستی سے نفور اور پاک صاف نہ ہو.
اور تعویلات باطلہ اور فاسدہ سے مجتنب اور محترس نہ ہو. صرف ایسے ہی حاملین علم دین فتنہ شناس ہو سکتے ہیں، ورنہ فتنوں کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کی مقدرت میں نہیں ہے. اور فتنوں کا سمجھ میں آنا خصوصی طور پر اس وقت مشکل ہو جاتا ہے، اور بھی مشکل ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرب قیامت لوگوں کی عقلیں معاف ہو جائیں گی، بلکہ حدیث کے لفظی ترجمے کے مطابق لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، سلب کر لی جائیں گی. جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعۃ لحرجا، کہ قیامت کے قریب حرج ہوگا. قال قلت یا رسول اللہ وما الحرج، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل، کہ قتل و خون ریزی. فقال بعض المسلمین یا رسول اللہ انا نقتل الان فی العام الواحد من المشرکین کذا وکذا. اس وقت موجود مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم تو آج کل سال میں اتنے مشرکین کو قتل کر دیتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بقتل المشرکین ولکن یقتل بعضکم بعضا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مشرکین کو قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ تم میں سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے. حتی یقتل الرجل جارہ وابن عمہ وذا قرابتہ، حتیٰ کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرے گا، اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، اور اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے گا. فقال بعض القوم یا رسول اللہ ومعنا عقولنا ذلك اليوم. وہاں مجلس میں موجود کچھ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہمارے پاس عقلیں ہوں گی، ہم عقل اور ہوش میں ہوں گے کہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، اپنے چچیرے کو قتل کریں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، فرمایا نہیں، عقل نہیں ہوگی. تنزع عقول اکثر ذلك الزمان، اس دور کے اکثر لوگوں کی عقلیں سلب کر لی جائیں گی، چھین لی جائیں گی. ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، اور ان کی جگہ وہ لوگ لے لیں گے جو بے حیثیت ہیں، فضول اور بیکار لوگ ہیں، جن کے پاس عقل نہیں ہوگی. ثم قال الاشعری، پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّهَا مُدْرِكَتِي وَإِيَّاكُمْ، اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ وہ دور مجھے اور آپ لوگوں کو پالے گا، یعنی وہ دور دور نہیں ہے. وَأَيْمُ اللَّهِ مَا لِي وَمَا لَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجٌ إِنْ أَدْرَكَتْنَا فِي مَا أَحْدَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا أَن نَخْرُجَ كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا. اور اللہ کی قسم اگر ہم اس دور کو اپنے زندگی میں پالیں تو ہم ان فتنوں سے بچ نہیں سکتے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الا یہ کہ جس طرح ہم داخل ہوئے ویسے ہی نکل جائیں، یعنی ان فتنوں سے دور رہیں. یعنی ان فتنوں سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ فتنوں سے دور رہیں. تو فتنے جو کہ تمام پہلوؤں سے سنگین ہوتے ہیں، جانی اور مالی نقصان کے لحاظ سے سنگین ہوتے ہیں، ایمان کی تباہی و بربادی کے لحاظ سے سنگین ہوتے ہیں، اور کشش کے لحاظ سے سنگین ہوتے ہیں. فتنوں میں ایسی شدید کشش ہوتی ہے کہ آدمی بے ساختہ ان کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے. جذبات ایسے بھڑک رہے ہوتے ہیں کہ فتنوں میں کودنے کے لیے انسان بےتاب ہوتا ہے اور اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بے چین و بے قرار ہوتا ہے. فتنوں کی سنگینی کا عالم ملاحظہ کیجیے کہ مرد تو مرد رہے، عورتیں اپنے گھروں کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اپنے بچوں کی نگہداشت اور دیکھ بھال کو نظر انداز کر کے اور قرآن پاک کے حکم کو پس پش ڈال کر کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور سابق دور جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کرو. وہ فتنوں میں شریک ہوتی ہیں اور سب سے آگے ہوتی ہیں. جی ہاں، فتنے کچھ ایسے ہی شدید ہوتے ہیں، اور ایسے ہی فتنے سمجھ کے اعتبار سے بھی بڑے سنگین ہوتے ہیں. فتنوں کا سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے.
ابھی کچھ دیر پہلے جو ہم نے فتنوں کو سمجھنے کی اہلیت اور شرائط کا ذکر کیا ہے، ان کا انطباق کتنے لوگوں پر ہوتا ہے؟ اس قحط الرجال کے دور میں ان کے مصداق یعنی فتنوں کو سمجھنے والے خال خال نظر آئیں گے، اور اس پر مستعد سمجھ نہ آنے کا وہ خصوصی سبب کہ قرب قیامت اکثر لوگوں کی عقلیں سلب کر لی جائیں گی، اور پھر اس پر بھی بات نہیں بلکہ لوگوں کے مابین تفاوت فہم و ادراک ایک حقیقت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما انت بمحدث حدیثا قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، جب تم کوئی بات کرتے ہو کسی آدمی سے جو ان کی سمجھ پر پوری نہیں اترتی، ان کے لیے قابل فہم نہیں ہوتی، تو ان میں سے کسی کے لیے وہ فتنہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، کہ لوگوں سے وہ بات کرو جو ان کے لیے قابل فہم ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ یعنی جب آپ کسی آدمی سے کوئی بات کرتے ہیں دین کی بات، جو کہ دین بہت آسان ہے، مگر اس کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دے گا کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، اور جب وہ اس کو ماننے سے انکار کرے گا تو گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کرے گا، ان کی تکذیب کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ عامت الناس کی جولان گاہ عقل و دانش بڑی محدود اور فہم و ادراک اور سمجھ بوجھ کی مجال محات ہے۔ غور کیجئے کہ جب ایک سیدھی اور سادہ سی بات عوام کے لیے فتنہ اور آزمائش بن سکتی ہے، تو پھر جو بات مجسمہ فتنہ ہو تو اس کے لیے تو انسان اور بھی عزت پذیر ہو جاتا ہے، اور اس کا فتنے کی لپیٹ میں آنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب اسی بات کو مزید سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقسیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو انہوں نے لوگوں کے درست سمت اور غلط رخ پر ہونے کے لحاظ سے ان کی لوگوں کی تقسیم کی ہے۔ 3 قسموں میں بیان کیا ہوا ہے، اسے اگر سامنے رکھیں اور اسے جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ حق کے مسافر آپ کو بہت کم نظر آئیں گے، راہ راست پر چلنے والے خال خال نظر آئیں گے، اور درست جہت پر کے مسافر اکا دکا اور شاذ و نادر نظر آئیں گے، جبکہ لوگوں کی غالب اکثریت بے راہ روی کی دلدل میں پھنسی ہوئی نظر آئے گی، جیسا کہ ان کا وہ کلام پہلے بھی کئی بار ہم نے سنا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الناس ثلاثہ، کہ لوگ 3 قسم کے ہیں، فعالم ربانی، ایک عالم ربانی ہے، ومتعلم علی سبیل نجات، اور ایک برسبیل نجات علم حاصل کرنے والا طالب علم، یعنی اپنی نجات کی غرض سے دین کا علم حاصل کرتا ہے، دنیا کے لیے نہیں، وہمج رعاء، اور ایک نادانوں کا ٹولہ۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ہمج مچھروں اور مکھیوں کو کہتے ہیں، اور رعاء جمگھٹے کو کہتے ہیں، یعنی فضول اور بیکار لوگوں کا جمگھٹا اور ٹولہ۔ اتباع کل نائق، ہر ہانکنے والے کی ہانک پر چل پڑتے ہیں۔ نائق جانوروں کو ہانکنے والے چرواہے کی اس آواز کو کہتے ہیں جو وہ جانوروں کو ہانکتے ہوئے لگاتا ہے، جس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوتا، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، صرف جانوروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، اور جس طرح جانور یہ نہیں جانتے کیونکہ اس سے چرواہے نے کیا کہا ہے، وہ صرف اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ طبقہ جس کا علم و آگہی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اپنی اخروی نجات کے لیے اتنے بھی فکر مند نہیں ہوتے کہ اس کے لیے دین کے بنیادی مسائل سیکھنے کی کچھ رغبت ان کے دل میں ہو۔ وہ اپنے لیڈر کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کی بات کا کوئی عقلاً، شرعاً، قانوناً، اخلاقاً کوئی معنی اور کوئی جواز بنتا ہے، بس آنکھیں بند کر کے اسی بات مان لیتے ہیں۔ یمیلون مع کل ریح، ہر آواز کے ہر ہوا کے ساتھ جھول جاتے ہیں، یعنی وہ اتنے کمزور اور ضعیف العقول ہوتے ہیں
کہ ان کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، وہ اتنے مضبوط قدم نہیں ہوتے، نہ علم ہوتا ہے نہ عقل ہوتی ہے۔ جس کسی نے سبز باغ دکھایا، جس نے جذباتی نعرے لگائے، اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور اسی کا گن گاتے ہیں۔ جس طرح درخت کے پتے اور اس کی باریک شاخیں ہوا کے ساتھ جھومنے لگتی ہیں، اسی طرح یہ ضعیف العقول لوگ، مداری شردہ باز اور چرب زبان لوگوں کی اس چنگل میں آ جاتے ہیں۔ لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، نہ وہ علم کے نور سے منور ہوتے ہیں اور نہ انہوں نے کسی مضبوط ستون کا سہارا لیا ہوتا ہے۔ یعنی ان کی بہرہ روی کا سبب یہ ہے کہ نہ تو ان کے پاس علم ہے کہ جس کے ذریعے وہ حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو پہچان سکیں، اور نہ انہیں کسی صاحب بصیرت عالم کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کی تشریح کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَضَرِّ الْخَلْقِ عَلَى الْأَدْيَانِ، کہ اس قسم کے لوگ دین و مذہب کے لیے سب سے خطرناک اور ضرر رساں ہیں۔ فَإِنَّهُ لَأَكْثَرُونَ عَدَدًا الْأَقَلُّونَ عِندَ اللَّهِ قَدْرًا، یہ تعداد میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں مقام و مرتبے میں بالکل بے حیثیت۔ وَهُمْ حَاطَبُ كُلِّ فِتْنَةٍ، اور ہر فتنے کا ایندھن یہی لوگ ہوتے ہیں۔ بِهِمْ تُوقَدُ وَيَشُبُّ ذُرَمُهَا، انہی کے ذریعے فتنے کی آگ لگائی جاتی ہے اور ان کے ذریعے آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ فَإِنَّهَا يَعْتَزِلُهَا أُولُو الدِّينِ وَيَتَوَلَّاهَا الْهَمَجُ الرُّعَاء، جو دیندار طبقہ ہوتا ہے وہ ان فتنوں سے دور رہتا ہے، اور احمقوں اور نادانوں کا جھمکٹا اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے۔ آج اگر ایمانداری سے اس بات کا جائزہ لیں تو صورتحال حرف بحرف اس کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ توڑ پھوڑ کرنے والے، جلاؤ گھیرائی کرنے والے، راستے بند کرنے والے، دھرنے دے کر لوگوں کی زندگیاں انجیر بنانے والے اور معاشرے میں بے حیائی پھیلانے والے اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لیجیے کہ تقریباً ہر پارٹی کا یہ منشور ہے۔ اندازہ کریں کہ اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے ذریعے جو حکومتیں بنیں گی، وہ لوگوں کی کیا رہنمائی کریں گی، ان کی کیا اخلاقی تربیت کریں گی، کیا اخوت و محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا درس دیں گی، کیا شرم و حیا سکھائیں گی؟ وہ تو صرف فساد اور فتنہ پھیلائیں گی، معاشرے کو تباہ و برباد کریں گی۔ فتنے سمجھ نہ آنے کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں، مگر آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ فتنے کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تفاوت فہم و ادراک ایک حقیقت ہے، یعنی سب لوگوں کی سمجھ بوجھ ایک جیسی نہیں ہوتی، یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر اس سے بھی آگے فہم و شعور کا ایک درجہ اور بھی ہے، جو کہ نہایت سطحی اور سب سے بنیادی سطح ہے، ایک درجہ ہے انسان کی سمجھ اور عقل اس کی جانچنے کا، جسے کامن سینس کہتے ہیں۔ اور کامن سینس کو اردو میں درک عام یا عام سمجھ بوجھ کہا جاتا ہے، جو روز مرہ کے کاموں میں برتی جاتی ہے، جو ہر شخص کو فطرتاً ودیت کی گئی ہوتی ہے، جس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ کامن سینس بھی اکثر لوگوں میں نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بہت پڑھے لکھے لوگوں میں بھی نہیں ہوتی۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر میں ایک ذاتی مشاہدہ یہاں ذکر کرتا ہوں۔ کچھ سال پہلے ہم نے بیک یارڈ میں بارش سے بچنے کے لیے ترپال لگائی اور بارش کے دوران وہ ترپال میں پانی جمع ہو گیا اور اس کا ایک حصہ جھک گیا نیچے۔ میرے سامنے ایک بہت پڑھے لکھے شخص آئے، میرے سامنے لوہے کی کچھ چیزیں لے کر انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا۔ پانی تو نیچے گر گیا، پانی تو نکل گیا، لیکن ترپال لگانے کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب میں اس پڑھے لکھے شخص کے پیشے کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہر پیشے سے متعلق لوگ ایک جیسی عقل نہیں رکھتے، کچھ کم ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کامن سینس جو ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ فتنے کو کیا سمجھے گا؟ فتنہ تو وہ ہے
جو بڑے بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں کی مت مار دیتا ہے۔ اس موضوع پر کہنے اور سننے کو ابھی اور بہت سی باتیں ہیں، مگر میں اسی پر اس موضوع کا اختتام کرتا ہوں، کیونکہ آگے رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔